اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبہ تعلیم القرآن جوکے کے تحت G6 قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں اور میں اپنی ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک بہن کو مائک دیجیے۔ السلام علیکم G6 327۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلد الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين۔ مجھے صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت بخشی ہے اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ پس جس نے ہدایت پائی تو وہ اپنی ہی خاطر ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو کہہ دے کہ میں تو محض ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ جزاکم اللہ۔ یہاں میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گی کہ جب آپ یہاں پر آپ نے وقف کیا ہے تو یہ جو ہا ہے یہ ساکن ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہاں پر انا، اس کو صرف انا پڑھتے ہیں، اس کو لمبا نہیں کرتے۔ یہ قرآن کریم میں چند جگہوں پر آیا ہے لیکن یہاں پر اس کو لمبا نہیں کرتے، الف کی ادائیگی نہیں کرتے یہاں پر۔ جی جزاکم اللہ۔ حدیث مبارکہ پیش کرنے کے لیے میں کسی ایک بہن سے گزارش کروں گی، ایڈمن پلیز کسی ایک بہن کو مائک دیجیے گا۔ G6 551۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا، اس کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل پیرا ہوا، اسے قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 ایسے جوڑے لباس پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی ان کی قیمت کے برابر نہ ہوگی۔ والدین عرض کریں گے، ہمیں یہ لباس کس وجہ سے پہنایا گیا ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا، اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا۔ جزاکم اللہ۔ پر حکمت نسائی میں آج ہم ارشاد مبارک پیش کریں گے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا، اور میں اپنی ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے۔ G6 544۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک احمدی کو خاص طور پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے قرآن کریم پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، اور جہاں سمجھ نہ آئے وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وضاحتوں سے یا پھر انہیں اصولوں پر
چلتے ہوئے انہی اصولوں پر چلتے ہوئے اور مزید وضاحت کرتے ہوئے خلفاء نے جو وضاحتیں کی ہیں ان کو ان کے مطابق سمجھنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، تبھی ان لوگوں میں شمار ہو سکیں گے جن کے لیے یہ کتاب ہدایت کا باعث ہے۔ ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز۔ جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اب میں اپنی ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ قرآن کلاس کے آداب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس کے آداب۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، اس لیے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے لیے ضروری آداب ہیں، جیسے باوضو ہونا، تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپنا، پاک و صاف لباس، ایسی جگہ کا انتخاب جو پاک و صاف ہو، جہاں شور نہ ہو اور جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو، تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی دقت نہ ہو۔ تلاوت قرآن کریم سے پہلے تعوذ ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ کلاس کی سہولت کے لیے کچھ اور ضروری ہدایات ہیں۔ برائے مہربانی اپنی درست شناخت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں، جیسے G6123 جو کہ ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کو ارسال کی گئی ہیں۔ صرف ضرورت کے وقت ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں۔ آپ سب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور اپنی باری پر ہی اپنا مائک آن کریں۔ جزاکم اللہ، حسن جزا۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ ہم سورۃ الفاتحہ کا تعارف اور سورۃ المؤمنون کا تعارف مکمل کر چکے ہیں۔ آج سے ہم عظمت قرآن کی جگہ الترتیل کے نام سے کوئز کا ایک نیا سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ہم آپ سے سوال و جواب کریں گے، لیکن ترتیل کے اوپر، اور کچھ سلائڈس آپ کو دکھائی جائیں گی فیو سیکنڈز کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہماری ساتھی ٹیچر آپ سے سوال کریں گی۔ اور میں شروع کرتی ہوں، میں ایک سلائڈ آپ کو دکھاؤں گی فیو سیکنڈ کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ سے سوال پوچھے جائیں گے۔ جی، سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، عربی حروف تہجی کتنے ہیں اور کون سے دو حروف کی ادائیگی یکساں ہوتی ہے؟ G6421. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عربی حروف تہجی 29 ہیں، اور دو حروف الف اور حمزہ اس کی ادائیگی یکساں ہوتی ہے۔ جی آپ کا جواب درست ہے، جزاک اللہ، حسن جزا۔ اگلا سوال ہے، عربی حروف تہجی کو ان کے صفات کے لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تفصیل بتائیں۔ G6392. G6392. G6504. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے لگتا ہے کہ تفخیم سے پڑھے جانے والے حروف اور جی ترقی سے پڑھے جانے والے حروف۔ آپ کا جواب ٹھیک ہے، پر اس کا پورا جواب یہ ہے، عربی حروف تہجی ان کی صفات کے لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: حروف تفخیم، حروف ترقیق، مشروط حروف۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے، حروف تفخیم اور حروف ترقیق کون کون سے ہیں اور ان کی ادائیگی میں کیا فرق ہے؟ G6486. G6486. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
کہ حروف تفخیم جو ہے وہ موٹے پڑے جاتے ہیں جی اور حروف ترقیق جو ہیں وہ باریکی سے ادا ہوتے ہیں. جی جواب درست ہے آپ کا. جزاک اللہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے لکھے ہوئے ہیں کہ تفخیم حروف کون سے ہیں اور حروف ترقیق کون سے ہیں. اگلا سوال ہے مشروط حروف کتنے ہیں اور ان کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے. G6513. G6513. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ. مشروط حروف 3 ہیں، الف لام را، اور یہ کنڈیشنل جو لام ہے وہ صرف اللہ کے نام میں لام الجلالہ جسے کہتے ہیں اس میں جی تخفیم سے پڑھا جاتا ہے، جبکہ جزاک اللہ. مشروط حروف یہ الف را لام بعض حالتوں میں بھاری یا باریک آواز میں ادائیگی کی جاتی ہے. جزاک اللہ اصل جزا. اگلا سوال ہے حرف با، حرف دود اور حرف عین کے مخارج کہاں کہاں واقع ہیں. G6397. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. با کا جو ہے مخرج ہونٹوں کے دو ہونٹوں کے درمیان ابا، اور دود جو ہے جب زبان کی نوک اوپر کے گمس کو مطلب دانت کے اندر والے سائڈ کو ٹچ کرتی ہے تب دود ادا ہوتا ہے. اور آئین جو ہے حروف حلقی میں سے ہے جو کہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. جی آپ کا جواب درست ہے. جزاک اللہ. یہ میں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم جو ابھی آپ نے بیان کیا نا سب پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ دکھایا بھی گیا ہے اس کے اندر کہ کہاں سے با کی آواز ہے اور کہاں پہ دود کی نکل رہی ہے، اور پھر عین کی کہاں سے حلق کے درمیان سے نکل رہی ہے. جزاک اللہ حسن جزا. حضرت مسیح موعود کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ میں اس سلسلے کو ختم کرتی ہوں. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. جزاکم اللہ حسن جزا. جزاکم اللہ حسن جزا. مناجات القرآن میں آج میں نے دہرائی کرنی تھی علامات الوقف کی، لیکن کچھ میسیجز آئے تھے جو ہماری پچھلی کلاس کے جو سبق تھا اس کے بارے میں، تو کچھ بہنوں کے کچھ سوال تھے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو مزید آسان طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وقف کی 3 حالتیں ہیں، اور 3 حالتیں ایک تو ہے کہ وقف کرتے وقت آخری حرف کو ساکن پڑھنا، دوسری ہے وقف کرتے وقت آخری حرف کے تلفظ میں کوئی تبدیلی نہ ہو، تیسری جو حالت ہے وہ ہے وقف کرتے وقت آخری حرف پر فتح اشباعیہ یا الف مدہ پڑھنا. پچھلی دفعہ میں نے ہا کو نوٹ میں نیچے لکھ کے اس کی تفصیل بیان کی تھی، لیکن اگر اس کو سامنے رکھ کے اس کو بیان کیا جائے تو زیادہ آسان سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ جب بھی گول تا یا تائے مربوطہ یا گول ہا کسی بھی حرکت اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو تو وہ سکون میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کی میں آپ کو بھی مثال دکھاتی ہوں. یہ حافظ فضل ربی کی کتاب ہے تحسین القرآن، اور یہ اس کا صفحہ نمبر 175. اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ساری جو مثال ہیں وہ آپ کو یہاں پر بخوبی نظر آئیں گی کہ اگر ہمارے پاس ہا ہو اور اس کے نیچے کسرہ اشباعیہ ہے تو یہ سکون میں بدل گیا، اسی طرح دمہ اشباعیہ ہے تو یہ بھی سکون میں بدل جائے گا، اسی طرح تنوین کی حرکات ہیں تو یہ بھی سکون میں بدل جائیں گی. اور اس میں آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ ہا کے اوپر جتنی بھی حرکات ہیں وہ سکون میں بدل جاتی ہیں. تو جب بھی ہمارے پاس گول ہا یا تائے مربوطہ ہوگی تو وہ سکون میں بدل جاتی ہے. اسی طرح جب بھی کسی حرف کے آخر میں یہ علامات ہوں فتح، کسرہ، دمہ یا
कसरातैन और दम्मातैन, तो ये भी सुकून में बदल जाती हैं। इसकी भी आप यहाँ पर मिसाल देख सकते हैं। कसरा ये भी सुकून में बदल जाएगा, दम्मा ये भी यहाँ सुकून में बदल गया, फतहा ये भी यहाँ पर सुकून में बदल गया, दम्मातैन सुकून में बदल जाएगा, इसी तरह कसरातैन ये भी यहाँ सुकून में बदल जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं कि वक्फ करते वक्त आखिरी हर्फ के तलफ़ुज़ में कोई तब्दीली नहीं आती। जब भी हम देखेंगे किसी भी हर्फ के ऊपर सुकून की अलामत होगी, हरूफ लीन और हरूफ मद, जब भी ये आखिर में आएंगे तो तलफ़ुज़ में कोई तब्दीली नहीं होगी। इसकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब भी किसी हर्फ के आखिर में सुकून की अलामत नजर आएगी तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नो चेंज एट ऑल। इसी तरह जब हम देखते हैं वाव मदिया, ये देखें ये भी इसी तरह अदा होगा जैसे ये है आमनु सौदरी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, ये ऐसे ही अदा होंगे जैसे ये लिखे हुए हैं। इसी तरह हरूफ लीन की एक मिसाल है, ये भी इसी तरह अदा होगी और 2 सेकंड का वक्त ही होगा जैसे ये लिखा हुआ है। फिर तीसरी जो हालत है, वक्फ करते वक्त आखिरी हर्फ पर फतह इशबाइया या अलिफ मदिया का पढ़ना। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है, अगर आखिरी मुतहर्रक हर्फ पर फतह की तनवीन हो, अलिफ या अलिफ के बगैर, या आखिरी मुतहर्रिक हर्फ पर फतह या इसकी तनवीन के साथ खाली या हो, तो वक्फ करते वक्त इसको एक अलिफ या फतह इशबाइया के बराबर लंबा करते हैं। जैसे जब भी आपको इस किस्म की सूरत नजर आएगी तो हम इसको या तो फतह इशबाइया या फिर एक अलिफ जितना लंबा करेंगे, जिसकी मिसाल ये हैं, ये देख रहे हैं आप फतहतैन, और इसको फतह इशबाइया में तब्दील हो जाएगी। इसी तरह खाली या है और इससे पहले फतह की आपको नजर आ रही है, तो ये भी इस तरह से एक अलिफ में तब्दील हो जाएगी। ये सिर्फ आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये किसी जगह आपको नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ सिखाने के लिए, बताने के लिए कि इसकी आवाज ऐसे आ जाएगी, सजा। इसी तरह यहाँ पर भी यही मिसाल है, यहाँ पर देखें खाली अलिफ और उससे पहले फतहतैन है, तो ये जब हम अदा करेंगे तो इसको अदा करेंगे ना रो। ये यहाँ पर सिर्फ आपको सिखाने के लिए यहाँ बताया गया, यहाँ आपको कभी नजर कुरान करीम में कभी नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ बताने के लिए कि इसकी अदायगी इस तरह से होगी। इसके अलावा हाफिज साहब की जो किताब है तहसीनुल कुरान, उसके सफ़ा नंबर 85 से लेके अगर आप उसको पढ़ना शुरू करें, 85 से 86, 87, 88, उसमें भी बहुत अच्छे से इन उसूलों की वजाहत की गई है। और हमारी आज जो टीचर हैं जो उसूल पढ़ाएंगी वो भी इसकी तफसीर आज आपको बहुत अच्छे से समझाएंगी। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके सामने बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और अगर कभी किसी वक्त ऐसा महसूस हो कि आपको कोई चीज़, कोई उसूल समझ नहीं आया, तो आप क्लास की रिकॉर्डिंग से भी इस्तिफादा हासिल कर सकती हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम एक कोर्स अटेंड करते हैं और एक कोर्स में हमें समझ नहीं आता, तो अगले साल दोबारा उस कोर्स को अटेंड करें तो बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। जैसे पिछले दिनों मुझे एक ईमेल आई थी और उसमें एक बहन ने कहा था कि मुझे जो आपकी जो ग्रामर है ये समझ नहीं आती, तो मुझे कुछ बेसिक लेवल का बताएं कि कोई ऐसा कोर्स हो जिसमें बेसिक से स्टार्ट होता हो। तो हमने ये जो कोर्स शुरू किया है ये बेसिक से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि उन्हें कुछ टर्मिनोलॉजी समझ ना आती हो, जैसे हम फतहा, कसरा, तफखीम, तरकीब अदा करते हैं, हो सकता है उनको ऐसी चीज समझ ना आ रही हो। अगर वो सुन रही हैं तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम एक दफा एक साल एक कोर्स अटेंड करते हैं या उसको पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो वो हमें एक साल में समझ नहीं आता, लेकिन अगर हम दोबारा उसको या क्लास की रिकॉर्डिंग देखें या उसको दोबारा अगले साल फिर अटेंड करें तो बहुत सारी चीजें रिवाइज भी हो जाती हैं और नई चीजें समझ भी आने लग जाती हैं। दूसरी चीज जो मैं आप सब बहनों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो अपने जाती नोट्स जरूर बनाएं। खुद से जब आप नोट्स बना रहे होते हैं तो उससे आपको और ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। अब मैं आपके सामने ये तफसील भी बताना चाहूंगी कि अब हमारी इख्तितामी तकरीब है इंशाल्लाह ताला, जो कि 20 दिसंबर को होगी, और इसमें अपनी हाजिरी को यकीनी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इस तकरीब में हम आपकी जो अटेंडर्स हैं उसके बारे में, जो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनकी रिपोर्ट, और गुड जो रेसिटेशन थी, जिन्होंने अच्छा पढ़ा, अच्छे तलफ़ुज़ के साथ पढ़ा, उनकी जो तफसील है
وہ ساری ہم اپنی اختتامی تقریب میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پوری رپورٹ پیش کریں گے. تو بہنوں سے درخواست ہے کہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. 20 تاریخ کو دسمبر کو سوموار والے دن ہماری آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو آج کا اصول سمجھائیں اور انشاءاللہ آپ تفصیل سے اس چیزوں کو سمجھنے میں سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی کلاس میں ہم نے علامات الوقف کے بارے میں پڑھا اور سیکھا. آج بھی ہم مختلف مقامات پر وقف کے بارے میں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اگر متفرق علامات آ جائیں یعنی ایک سے زیادہ آ جائیں تو ہم نے اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں. تو سب سے پہلے ہے کہ بعض اوقات آیات قرآنیہ میں اوپر نیچے 2 یا 3 علاماتیں ہوتی ہیں. ایسی صورت میں سب سے اوپر والی علامت کو ترجیح دی جائے گی. تاہم اس اصول کا اطلاق آیت کے اختتام پر نہیں بلکہ آیت کے اندر موجود ایسے مقامات پر کرنا چاہیے کیونکہ آیت کے اختتام پر وقف کا فرمانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جس پر عمل کرنا مستحسن ہے. جی جیسے کہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور یہ آیت جو سورۃ القدر سے لی گئی ہے یعنی سورۃ القدر یہ پارٹ 30 میں ہے 30ویں سپارے میں ہے اور یہ سورۃ القدر کی آیت نمبر 4 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس کو اس طرح سے ہم پڑھیں گے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو یہ دیکھیں ادھر 2 ہمارے پاس ایک آیت کا اختتامی نشان یہ جو 5 کی شکل میں ہے اوپر لا. تو ہم نے جو اوپر والی آیت اس کا جو علامت ہے جو لا کی صورت میں ہے اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے, اس کو ترجیح دینی ہے. اور لا کا مطلب ہوتا ہے ہماری پچھلی کلاس میں ہماری ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ لا کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں سٹاپ نہیں کرنا. تو چونکہ ادھر 2 نشان ہیں ایک 5 کا جو کہ آیت کا اختتامی نشان بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم نے یہاں چونکہ اوپر لا ہے تو ہم اس کو ملا کے اسی طرح پڑھیں گے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو جب بھی 2 یا 3 یہ علامات یہاں تو 2 ہیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے یہ علامات 3 بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے جس کو سب سے زیادہ دیکھنا ہے وہ اوپر والی آیت جو نشان ہوگا اس کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق تلاوت کریں گے. یہاں لا ہے تو اس کو پورا ہی پڑھیں گے, کوشش کریں کہ یہاں رکے نہیں. یہ اس کے بعد وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو بعض اوقات یا بعض مقامات پر حاشیے میں وقف کے لیے وقف النبی کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں. اس سے مراد ہے کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دوران تلاوت ختم کرنا ثابت ہوتا ہے. یہ عموماً آیات قرآنیہ کے درمیان ملتے ہیں. ان مقامات پر وقف کرنا بھی مستحب ہے. یہ دیکھیں اب یہ انہوں نے ہمیں جیسے بتایا ہے آپ نے ابھی یہ پڑھا کہ یہ درمیان میں ہوتے ہیں. یہ دیکھیں صاد ساتھ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تلاوت قرآن مجید کرتے تھے تو یہاں وقف کرتے تھے. تو اس کو بھی ہم نے پوری اس 2 پارٹ کو اکٹھے نہیں پڑھنا بلکہ پہلے پارٹ کے بعد ہم نے وقف کرنا ہے یعنی ٹھہرنا ہے پھر ہم اس کا دوسرا پارٹ پڑھیں گے. تو یہ بھی جو ہے یہ سورہ البقرہ سے آیت لی گئی ہے. سورہ البقرہ جو ہے یہ سورہ نمبر 2 ہے قرآن مجید کی یعنی چیپٹر 2 اور اس کی ورس نمبر 149 ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. یہاں ہم وقف کریں گے پھر بعد میں وقف کے بعد پھر سے شروع کریں گے
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. تو یہاں بھی پسند کیا گیا ہے وقف کرنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وقف فرمایا. اس کے بعد وقف جبریل یا وقف منزل. تو اسی طرح حاشیے میں بعض مقامات پر وقف جبریل یا وقف منزل کے الفاظ ملتے ہیں. اس سے مراد ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نزول وحی کے دوران یہاں وقف فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اتباع میں وقف فرمایا. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی یہ جو لکھا ہوتا ہے یہ قوف یعنی کف کے الفاظ میں ہوگا. یہ آپ نیچے آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا پڑھنے کا طریقہ اس طرح سے ہے، قل صدق اللہ. تو یہاں ہم رکیں گے یعنی وقف کریں گے، پھر سے باقی حصہ اس آیت کا پڑھیں گے. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تو اس طرح سے اس آیت کو ہم ختم کریں گے. تو اس کو ضرور یہ جو حوالہ ہے یہ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران سے ہے، اس کی آیت نمبر 96. آپ جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ اس میں سے نکال کے ان کو چیک کر سکتے ہیں اور ان کے مطابق وقف کریں. اس کے بعد جو ہم وقف پڑھیں گے وہ ہے وقف غفران، یعنی مغفرت طلب کرنا، جان سے مغفرت. وہ ہے بعض مقامات پر وقف غفران لکھا ہوتا ہے. اس سے مراد ہے کہ یہاں تلاوت کرتے وقت خدا تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے. اس جگہ وقف کرنے سے آیت کے نفس مضمون کی خوب موزونیت ظاہر ہوتی ہے اور طبیعت دعا کی طرف مائل ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں، یہ جو لائن سے آپ کو دکھایا گیا ہے اس طرح یہ وقف غفران، اور یہ حاشیے میں یہ مارجن لائن ہوتی ہے نا سائڈ پہ، اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ یہاں وقف غفران ہے. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو بھی ہم پارٹس میں اس طرح سے پڑھیں گے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. پھر یہاں وقف کریں گے. پھر اگلا پارٹ ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. تو یہ وقف غفران اس جگہ ہے، آرام سے پڑھیں اس کو، یہاں وقف کریں، پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں. یہ جو حوالہ ہے یہ سورۃ الملک، یہ سورہ الملک سے ہے، اور یہ 29 پارہ میں ہے، 29ویں پارے میں قرآن مجید کے، اور یہ اس کی آیت نمبر 67 ہے. آپ قرآن مجید سے اس کو بعد میں دیکھیں، پڑھیں اور سمجھیں کہ اس کی ادائیگی کس طرح سے ہوتی ہے. اور اس کا ترجمہ بھی آپ ترجمے کے حساب سے جب پڑھیں گے تو آپ کو یہاں معلوم ہوگا کہ یہاں وقف کرنا کس طرح سے موضوع ہے. اب ہم وقف کی مختلف اقسام کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ والا جو حصہ ہے یہ آج ہماری ساتھی ٹیچر نے بھی آپ کو، ہماری انچارج صاحبہ نے بھی بتایا. تو امید ہے کہ آپ کو آج یہ سننے کے بعد اور واضح ہو جائے گا کہ لفظ قرآنیہ کے آخری متحرک پر آواز اور سانس توڑ کر ٹھہرنا قواعد تلاوت کی روح سے وقف کہلاتا ہے. یعنی ہم اپنی آواز کو توڑیں، سانس کو توڑیں، یعنی جب رکتے ہیں. تو اس کی 5 اقسام ہیں. سب سے پہلی جو اس کی قسم ہے وہ ہے وقف بالسکون، یعنی جب وہ سکون کی حالت میں ہو لفظ، تو اس پر ہم کس طرح وقف کر سکتے ہیں. اگر لفظ کے حرف پر سکون یعنی جزم ہو تو تلفظ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. اب پہلا لفظ ہے یہاں فلا تنہر. تو یہ دیکھیں، اس کو ہم وقف میں پڑھیں یا وصل میں یہ سیم ہی رہے گا. اس میں یہ سکون ہے، یہ وقف بالسکون. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آخری حرف پر اگر تو وہ ساکن ہے، اس پہ جزم ہے، سکون ہے، تو آپ نے اس کو اسی طرح سے
वक्फ करते हुए भी इसको इसी तरह अदायगी करेंगे, यानी वस्ल करना हो या वक्फ, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती जब सुकून होता है। इसी तरह फरगब, फहदिस, वमुर, वनहर, ये वनहर आपने ये सूरतुल कौसर में ये आप वनहर इसी तरह लिखा होता है, हम वक्फ जब करते हैं तब भी इसकी अदायगी में कोई फर्क नहीं आता। उसके बाद वक्फ की जो दूसरी किस्म है वो है वक्फ बिल इस्बात। अगर लफ्ज के आखिर पर हुरूफ मदा में से कोई हर्फ हो तो वक्फ में इसको कायम रखा जाएगा। तो पहला लफ्ज देखें, कौलू, और कौलू का जो लू वाला पार्ट है ये वाव मदा है। वाव मदा की निशानी आपको पता है, वाव साकिना से पहले वाला जो हर्फ होता है उस पर सुकून की दम्मा की अलामत होती है। तो ये कौलू वक्फ करें या वस, दोनों सूरतों में हमने इसको कौलू इसी तरह अदा करना है। फिर रुसुलुना, दो ये भी अलिफ मद है, इसको भी इसी तरह पढ़ेंगे। सौदरी, ये या मद, इसको भी इसी तरह। युहयी, अगर कसरा इशबाइया आ जाए तब भी वक्फ करते हुए हमने इसको इसी तरह युहयी इसी तरह अदा करना है। तलवू, तो ये जो वक्फ करते हुए इनका जो वक्फ है वो इसी तरह कायम रहेगा, तलवू। अगली जो वक्फ की किस्म है वो है, स्लाइड अगर आप पिछली शो कर दें, वक्फ बिल इस्कान। लफ्ज़े कुरानिया के आखिरी हर्फ को आरजी सुकून के साथ पढ़ना वक्फ बिल इस्कान कहलाता है, यानी वो मुतहरिक होता है, हमने उसको सुकून में बदलना है, आरजी तौर पर सुकून देना है। इसकी दर्जल 7 हालतें हैं। आखिरी हर्फ की हरकत या अलामत पर गौर करें। तो देखें, जब पहला वाला है रोईबा, ये फतह के साथ है, इसको वक्फ करेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे रोईब। तो बास जो फतह है, मफ्तू जो है वो सुकून में बदल जाए तो रोईब। दूसरी है, अगर कसरा के साथ आखिरी जो मुतहरिक है वो कसरा हो तो फीही, तो इसको वक्फ करते हुए इस तरह से अदायगी होगी, फी, यानी हा जो है इसके ऊपर सुकून की अलामत आ जाएगी। जब दम्मा वाली हो तो देखें रुसुलु, तो रुसुल, रुसुल, लाम के ऊपर सुकून आ जाए तो जो दमा है वो ये सुकून में बदल गई इसमें। फिर मसवाश, यानी कि हरफे मद के बाद अगर या आ जाती है तो फिर हमने इसको वक्फ करते हुए जो या के ऊपर फतह है उसको सुकून में बदल देते हैं, मसवाश। और जब इसमें कसरा इशबाइया हो तब भी इसको कसरा इशबाइया को सुकून में बदल देंगे, बिही, तो बिह। लहू, तो ये चेंज हो जाएगी, लह, यानी हा। दोनों सूरतों में कसरा इशबाइया हो या दम्मा इशबाइया, दोनों सूरतों में हा सुकून में बदल जाएगी। फिर इसकी एक और हालत होती है जब कसरातैन यानी तनवीन कसरातैन की हो, तो यौमिन, तो ये इसकी जो तनवीन है वो मीम के सुकून में बदल जाएगी, इसके ऊपर मीम के ऊपर सुकून की अलामत आ जाएगी। इसको पढ़ने का तरीका है यौम। फिर कुतुबुन, तो जो इसकी तनवीन है दम्मतैन, तो कुतुब, कुतुब, तो ये भी चेंज हो जाएगी। अब याद हमने इसमें ये रखना है, इसमें फतह इशबाइया और जो तनवीन है उसका, फतह तैन की जो तनवीन है इसका जिक्र नहीं है। जब ये आ जाए तो रूल बिल्कुल बदल जाता है। तो वो इंशाल्लाह हम आपको अगली स्लाइड में इंशाल्लाह बताते हैं कि वो किस तरह से होता है। और अगला है वक्फ बित तशदीद, यानी तशदीद के साथ हमने वक्फ किस तरह करना है। लफ्ज़े कुरानिया के आखिरी मुशद्दद हर्फ को आरजी सुकून के साथ तशदीद जाहिर करते हुए पढ़ना वक्फ बित तशदीद कहलाता है। नून और मीम और हरूफ कलकला पर ये तशदीद कदरे नुमाया होगी जबकि बाकी पर कम होगी।
چلیے اب مثالوں کی مدد سے ہم سیکھتے ہیں. دیکھیے پہلا لفظ ہے فل حجی. تو جیم چونکہ ہمیں یہاں پتہ ہے تشدید ہے اور اس کو پڑھنے یہ جو اس کی نیچے کسرہ ہے یہ سکون میں بدل جائے گی. اس کو پڑھنے کا طریقہ ہوگا فل حج. تو جیم کو ہم نے نمایاں کرنا ہے اس کے کلکلا کو. آپ کو پتہ ہے کہ 5 حروف ہیں جن پہ کلکلا کیا جاتا ہے. چونکہ یہ والا کلکلا جیم پہ کلکلا کریں گے لیکن تشدید کی وجہ سے یہ جو ہے اس کی آواز جیم کی وہ نمایاں ہوگی. یہاں اسٹرانگ کلکلا ہوگا فل حج کیونکہ تشدید کے ساتھ ہے یہ. اور نون اور میم مشدد جب آ جاتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے اس میں جو اس کی غنہ کی جو ہے وہ اور تشدید جو ہے وہ اس کو بھی قائم رکھنا ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ اس طرح سے ہوگا من ہن. تو جب وقف کریں گے اس کو تو پڑھیں گے من ہن. اس کو من ہن کر کے چھوڑنا نہیں ہے چونکہ نون مشدد پہ آواز کو ٹھہرائیں گے. تو من ہن اس طرح سے وقف کریں گے. اس کے بعد تب تو اس کو وقف کرتے ہوئے تب. اور اگلا دیکھیں بغیر الحق تو یہ بغیر الحق یعنی آپ نے جو اسٹرانگ کلکلا ہے وہ یہاں کرنا ہے. اور قاف اس طرح یہ موٹا بھی ادا کریں گے اور اس کی ہم نے جو آواز ہے اس کو نمایاں کرنا ہے. اس کے بعد عدوٌ تو عدو کر کے چھوڑیں گے نہیں کیونکہ تشدید ہے اس لیے عدو اس طرح سے پڑھا جائے گا. حین تو دیکھیں ین یہ تشدید کے ساتھ ہے کسرتین ہے تنوین کے ساتھ ہو تو حج اس میں یا کے ساتھ تشدید بھی پڑھی جائے گی. ہئی کر کے ہم اس کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے حج ہا اور تشدید کی یا پڑھیں گے اس کو نمایاں کریں گے. لیکن غور کریں اور آپ نے جس بات کا خیال کر رہے ہیں یہاں یا کا کلکلا نہ ہونے پائے. حج جس طرح حج اور حق اس طرح ہم تب ان الفاظ پر ان حروف پر کلکلا کر رہے تھے اسٹرانگ لیکن عدو اس پہ کلکلا نہ ہوئے اور حج اس پہ بھی تشدید پڑھیں لیکن کلکلا نہیں کریں گے. اور من ہن اسی طرح دوسرے بھی الفاظ بھی اسی طرح ہم ان کو تشدید سے صرف غنہ کریں گے. اب وقف کی جو ہم قسم پڑھیں گے وہ ہے وقف بالابدال یعنی اس میں وقف میں کچھ تبدیلی آتی ہے. تو لفظ قرآنیہ کے آخری متحرک حرف کی حرکت اور آواز کو بدل کر وقف کرنا وقف بالابدال کہلاتا ہے. یعنی آخری متحرک حرف کی حرکت بھی بدل جائے گی اور آواز بھی. تو اس کی 2 قسمیں ہیں. پہلی صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ الف مدیہ کے ساتھ پڑھنا یعنی فتحہ کی تنوین کو الف مدیہ یا فتحہ اشبائیہ سے بدل کر پڑھنا. تو آج ہماری جو انچارج صاحبہ انہوں نے بھی آپ کو یہی اصول سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب الف مد ہو یا تنوین ہو فتحتین کی تو اس میں دیکھیں پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ابدن. تو جب اس کو وقف کریں گے تو یہ اس طرح سے پڑھا جائے گا ابدا یعنی کہ دن جو تنوین تھی فتحتین کی وہ ابدا الف مد میں بدل گئی. اس میں ہم نے اس کی حرکت کو بھی بدل دیا یعنی 2 کو 1 میں بدل دیا اور اس کی آواز دیکھیں ابدن سے ابدا ہو گئی. اس دونوں صورتوں میں اس کی حرکت بھی بدل گئی اور آواز بھی بدل گئی. اب دوسری میں علیمن تو یہ علیما پھر نساء یہ بھی اصل میں جو جو آخر پہ ہے یہ بھی قائم مقام آپ کو پتہ مد اصلی کی قائم مقام ہے. اس کو اس طرح سے قرآن مجید میں خطاطی میں اس طرح زیادہ لکھا جاتا ہے لیکن اگر اس کو ہم حمزہ کے اوپر فتح ڈال دیں اور الف لکھ لیں تو وہ بھی سیم ہی ہوگا جیسے کہ اگلے لفظ میں ہے جز ان تو جز اس میں فتحتین جو ہیں الف مد میں بدل گئیں آواز اور حرکت دونوں چینج ہو گئیں.
تو یہ جو وقف ہے یہ وقف بالابدال کہلاتا ہے. اور دوسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے جب جی آپ سلائڈ پلیز چینج کر دیں. ساکن ہا کے ساتھ پڑھنا. تو تائے مربوطہ یعنی گول تا، تائے مربوطہ کہتے ہیں گول تا کو، مدورہ یعنی مدورہ بھی دائرے کی صورت میں اس کو ساکن ہا میں بدل کر پڑھا جاتا ہے، خواہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو. تو دیکھیں ان الصلاۃ، اس میں ان الصلاۃ پہلے میں تا کے اوپر گول تا کے اوپر فتح کی علامت ہے. اس کو جب ہم نے وقف کی صورت میں وقف کریں گے تو یہ مفتوح جو تا ہے، یہ تائے مربوطہ، یہ ساکن ہا میں بدل جائے گی. ان الصلاۃ، چاہے تو 2 سیکنڈ اس کو لمبا کر لیں کیونکہ یہ وقف ہم نے مد وقفی میں پڑھا تھا، اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں. ان الصلاۃ 2 سیکنڈ، اور یا ان الصلاۃ اس طرح بھی وقف کیا جا سکتا ہے. الی الصلاۃ، الی الصلاۃ اس طرح سے وقف ہوگا. وما الحیات، وما الحیات، جنت، جنہ، حسنۃ، حسنہ، سیئۃ، سیئہ. تو یہ تائے مربوطہ ہا ساکنہ میں بدل جائے گی اگر آخر پہ یہ آ جائے تو. اب ہم جو وقف کی قسم پڑھیں گے وہ وقف بالاظہار ہے. اگر لفظ قرآنیہ کا آخری حرف نون ساکن، تنوین یا میم ساکن ہو تو وقف کرتے ہوئے اس کو بغیر غننے کے اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، اگرچہ ان کے بعد کوئی حرف اخفا یا حرف اقلاب ہو. تو یہ دیکھیں پہلی مثال میں یہ نون ساکن کی ہے، جو دوسری ہے وہ میم ساکن کی. تو یہاں وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ دیکھیں جو لفظ ہے ریڈ کلر میں آپ کو نون ساکن، اس کے اوپر چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ نون ساکن کے بعد جب با آئے تو یہاں اقلاب کا رول ہوتا ہے. اقلاب کے رول ہم نے یہی پڑھا ہوا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جاتا ہے تو نون ساکن یا نون ساکن کی آواز جو ہے وہ میم میں بدل جاتی ہے. تو یہ ہے لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، پھر وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن. حالانکہ یہاں اگر مجھے اس لفظ پر ولکن پہ وقف کرنا پڑ جائے تو ولکن کر کے میں نے اس کو اخفا کے ساتھ یا اس کی نون کی آواز کو میم میں بدل کر نہیں چھوڑنا، بلکہ وقف کرتے ہوئے میں نے اس کو پڑھنا ہے ولکن. اور جب میں نے اس کو پھر سے اٹھانا ہے دوبارہ سے پڑھوں گی تو میں اس طرح سے ادا کروں گی ولکن بعدت علیہم الشقہ. تو وقف کرتے ہوئے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آگے با آ گیا ہے تو میں یہ ولاکن کر کے وقف کروں، بلکہ وقف کرنے کا طریق اس کا اصل یہ ہوگا ولاکن، اس طرح وقف ہو گیا. اور جب پھر سے اٹھائیں گے اس لفظ کو، باقی آیت کے حصے کو، ولاکن بعدت علیہم الشقہ. اسی طرح میم ساکن کے اصول کی بھی ایک مثال ہے، فلیأتی مستمعہم، ہم کر کے یعنی میم کا اظہار کر کے. تو ہم نے یہاں وقف اگر کر لیا ہے تو پھر سے میں نے اگر پیچھے سے جوائن کرنا ہے، وصل کریں گے تو پھر پیچھے سے ملاؤں گی فلیأتی مستمعہم بسلطان مبین اگر وقف کرنا ہے، ورنہ سلطان مبین یہاں اس طرح سے ہے. وقف کی صورت میں مبین جو ہے وہ مبین اس طرح بدل جائے گا. تو یہاں بھی سمجھانے کی یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو یہ اصل میں جو رول ہے وہ اخفائے شفوی کا ہے، لیکن اگر وقف کریں گے تو یہی میم ساکن جو ہے وہ اظہار شفوی میں بدل جائے گا. فلیأتی مستمعہم. اگر میں نے یہ با لفظ کو دیکھنا ہے تو پھر مجھے پورا ادا کرنے کے لیے
فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اس طرح سے پڑھنا ہوگا. امید ہے کہ بہنوں کو آج کے اصول کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں پھر نئے اصول کے ساتھ دہرائی کریں گے. جزاک اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے تدریب القواعد، اور میں اس میں اپنی ساتھی ٹیچر سے کہوں گی کہ وہ سورہ پر آپ کو اصولوں کی پریکٹس کروائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 51 سے. تو میں اپنی ایڈمن سرور سے گزارش کرتی ہوں کہ کسی ایک بہن کو مائک پر بلائیں کہ ہم آج کا سبق شروع کر سکیں. السلام علیکم. G6583. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ یہاں سے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد شروع کیجئے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَأُمَّهُ آيَةً آوَيْنَاهُمَا إِلَى ربوة ذات میں دوبارہ پڑھتی ہوں. وَإِنَّهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. کثرت کو آپ نے طے کر کے پڑھا ہے. ظاہر ہے اب ہم نیا سیکھ رہے ہیں تو ان الفاظ کو آہستہ آہستہ ہم پک کر سکتے ہیں. جی کون سا ورڈ آپ نے یہاں پہ یہ ذاتی پڑھتے ہیں، یعنی کہ ایک سیکنڈ کے لیے. ہاں جی ماشاءاللہ باقی اپنے ہر لحاظ سے بڑی کوشش کی ہے کہ آپ صحیح پڑھتے گئے ہیں. اگر میں آپ سے کوئی ایک آدھ چیز پوچھنا چاہوں تو جی بالکل. جی پہلے اوپر والی لائن میں یہاں سے دیکھیں یہ کون سا اصول جہاں پہ آتا ہے؟ یہاں پہ وہ اقلاب کرتے ہیں نا، یہاں پہ نیزل ساؤنڈ آتی ہے بیسیکلی. جی اقلاب نہیں، یہاں پہ نا ادغام ناقص آئے گا. ہاں جی ٹھیک ہے. مجھے وہ ٹرم جو وہ نہیں اتنی یاد ہے، لیکن جو پڑھنے کے حساب سے مطلب کیونکہ یہاں پہ تا کے اوپر ڈبل فتح ہے اور آگے تشدید آ رہی، تو اس لیے یہاں پہ نیزل ساؤنڈ آئے گی. جی اور یہ بھی آپ نے یہ دیکھیں یہ حروف اخفا آپ نے صحیح بات میں پڑھ لیا تھا. رب اور با دیکھیں یہ قطب جد کا لیٹر ہے. ب تھوڑا جھٹکے سے اس کو پڑھتے ہیں رب. حروف قلقلہ میں سے ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مائک پر آیا ہے تو اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. جزاک اللہ. ایڈمن صاحبہ کسی اور بہن کو بلائیں مائک پر. G6471. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن یہاں سے شروع کیجئے آیت نمبر 53 کو. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ
उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन व अना उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फत्तकून। जी जी आप فتقطعوا أمرهم بينهم أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر کہ آپ مائک پر آئے ہیں۔ تو پہلی لائن کی طرف چلتے ہیں جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ تو تھوڑا سا دوسری بہنوں کے لیے وضاحت کے لیے، یہ جو لفظ آپ نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو ذرا اپنی بہنوں کو سمجھائیں کہ ہم نے یہ کم کو کلیئر کیوں پڑھا ہے۔ جی، کم جو ہے میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ الف جو ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، تو اس لیے اس کو اظہار سے پڑھنا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ پھر آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں اس لفظ کو تموا، اس کا بتائیں پلیز۔ یہ تنوین کے بعد واو آ رہی ہے، واو مشدد ہے، تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، تو 2 سیکنڈ کے لیے غنہ بھی کریں گے یہاں پر۔ بہت شکریہ۔ اور پھر یہاں پہ بھی اس سے سو کو دوبارہ یہ آیا ہے کم سے آگے۔ جی، یہ کم میم ساکن کے بعد فا ہے، تو فا جو ہے، ہاں، تو فا جو ہے یہ حروف جو ہے اس میں نہ با ہے نہ وہ ہے میم، تو یہ یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اور اس را کو آپ نے ٹھیک پڑھا ہے، اس کی وجہ بتائیں۔ جی، را پر فتح ہے، مفتوح حرف ہے، تو اس لیے اس کو ہیوی پڑھتے ہیں، موٹا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ اب یہ دیکھیں آپ بہنوں ہمیں یہ بھی بتائیں، یہ جو ہم میم ساکن کے بعد با آ گیا، تو یہاں پر اخفاء شفوی کا رول ہوتا ہے، تو 2 سیکنڈ غنہ کرتے ہیں، ہلکا غنہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ آپ مائک پر آئیں اب۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایڈمن صاحبہ کسی اور بہن کو مائک دیجیے۔ G6392 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن یہاں سے شروع کیجیے، آیت نمبر 55 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَاتِهِمْ حَتَّى حِینٍ أَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ من مال وبنین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میں آپ کے ساتھ مل کے ہم پڑھتے ہیں۔ جو اعوذ باللہ من الشیطان، یہ جو تا اور تو میں فرق ہوتا ہے، تو موٹی اور پر کر کے پڑھی جاتی ہے۔ آپ دوبارہ پڑھیں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دیکھیں تو الرجیم، الرجیم، گول منہ کے ساتھ تا کو اور تو میں فرق کیجئے، تو الرجیم، تو جی 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 جی، تو الرجیم۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ پھر یہ آپ کے جو 2 آیتیں پڑھی ہیں، فا کے اوپر خالی فتح ہے، اس کو صرف 1 سیکنڈ لمبا پڑھ سکتے ہیں، فا۔ فَذَرْهُمْ جی آگے۔ فِی غَمْرَاتِهِمْ، یہ را کو میری بہن 1 سیکنڈ صرف لمبا پڑھیں، را، اور ٹھیک پڑھیں گول غَمْرَاتِهِمْ، نہیں، یہ دیکھیں غم را تیہم، غَمْرَاتِهِمْ، تیہم، تِیہم،
غمراتهم جی غمراتهم حتی حین جی ٹھیک ہے. حتی ہا ہلکی. حین حین حین. حین یہ جو نا ہا، اس ہا کی اور یہ پیچھے ہا کی آواز میں فرق ہونا چاہیے. تو حین ٹھیک ہے جی. پھر آگے چلتے یہ دیکھیں اگلا جو اگلی آیت شروع ہوتی ہے یحسبون. یہ ایسے پڑھے پلیز. یحسبون اور آ کو صرف 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے. الف کے اوپر خالی فتح ہے، اس کو صرف 1 سیکنڈ کے لیے پڑھتے ہیں. یحسبون. یحسبون آپ پھر لمبا ہو گیا ہے. خیر اس کی اپنے نہ پریکٹس کرتے رہنا ان الفاظ کی. پھر یحسبون ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، اب میں آپ کے لیے یہ پڑھ دیتی ہوں. یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین. بہت شکریہ. آپ مائک پہ آئے ہیں تو ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں اور آگے آپ کے ساتھ نہیں ڈال سکوں گی، نہیں پڑھا سکوں گی. جزاک اللہ. ایڈمن صاحبہ جی آپ ہماری انچارج صاحب کے پاس مائک لے جائیں تاکہ اگلے پروگرام سے جی مطلع ہو شکریہ سکیں. بہت بہت. بس آپ سب کو ریمائنڈ کروانا تھا کہ ہماری اختتامی تقریب انشاءاللہ تعالی 20 دسمبر کو سوموار کے دن ہوگی. تو اب سب اپنی اٹینڈنس کو یقینی بنائیں اور میں اپنے ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ دعا کے ساتھ کلاس کا اختتام کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل والنہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.